السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ حاضرین اور ناظرین، انشاءاللہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں سے معزوز ہو رہے ہوں گے، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن جمعہ کا دن ہے، جمعہ مبارک ہو۔ تو ناظرین، پنگا از ناٹ چنگا، ایسے پنگا از ناٹ چنگا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جج کی کرسی پر بیٹھ کر جناب بہت بڑے اپنے آپ کو فرعون ثابت کر رہے ہیں، اور وہ آئی ایس آئی کے آفیسرز کو بلا کر کبھی آئی ایس آئی کے کام کے طریقہ کار کو چیک کرتے ہیں، اور کبھی پوچھتے کہ آپ کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کبھی پوچھتے کہ آپ کو فنڈنگ کتنی ملتی ہے اور اس کا آڈٹ کیسے ہوگا اور آڈٹ کون کرتا ہے۔ جناب یہ جج صاحب کا کام نہیں ہے۔ جج صاحب کا کام ہے کہ ان کے پاس کوئی کیس آئے تو اس کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، تو وہ فیصلہ کرنے سے تو آ رہی ہیں، فیصلہ تو ان سے ہوتا نہیں ہے۔ ان کے بھائی ایم این اے رہے ہیں، وزیر صحت رہے ہیں، کرونا کے ٹائم پر پاکستان کی اچھی طرح انہوں نے جناب جی بہتری کی ہے اور خوب رشوت کے مال کمایا ہے، اور اربوں اور کروڑوں کمائے ہیں میڈیسن کے ریٹس بڑھا بڑھا کر، اور خود موصوف کی ایک بہت بڑی جناب انویسٹمنٹ ہے، ایک نیا ڈیولپمنٹ ان کا ہو رہا ہے، جو کہ وہ کالونی انہوں نے کٹنگ کی ہے، وہ کالونی سیل کر رہے ہیں، تو اس کا ان کو ابھی جواب دینا مشکل ہے، اس لیے وہ خوب تڑپ رہے ہیں، خوب ناچ رہے ہیں، خوب گا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو پاکستان کا آل نال قرار دے رہے ہیں۔ اور ان موصوف کا یہ کہنا ہے کہ میں دوسرے ججوں جیسا نہیں ہوں کہ جناب آپ کو میں سزا دوں گا، پھر آپ کو معافی مانگنے کا ٹائم دوں گا، پھر آپ کو اپیل کرنے کا ٹائم دوں گا۔ میں نے تو جناب آپ کو جب سزا سنانی ہے تو پھر فوراً آپ کو جیل ہی بھیجنا ہے۔ جی موصوف خود ہی پولیس ہیں، خود ہی قانون ہیں، خود ہی جناب جج ہیں، خود ہی سب کچھ بن چکے ہیں، تو ان کا یہ جو گھبرانا ہے، گھبرا کر غلط فیصلے کرنا، یہ جج کے عہدے پر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ فوراً سے فوراً اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں، اور آنے والے اہل لوگوں کو اس منصب پر کام کرنے دیا جائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ملک کے 5 بڑے بڑے ذمہ دار جنرل آصف منیر صاحب بھی ملک سے باہر ہیں، سردار آصف زرداری ملک سے باہر ہیں، میاں محمد شہباز شریف ملک سے باہر ہیں، چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب ملک سے باہر ہیں، اور بہت سارے لوگ اس وقت ملک سے باہر ہیں اور ملک کی خدمت کرنے کے لیے اپنے اپنے مشن پر گامزن ہیں۔ تو اس اسنا میں جناب ان لوگوں کو یہ شاید سوچ رہی ہے کہ ہم فٹافٹ پیچھے سے تمام کیسز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے گول مول کر کے تو اس کے جو بانی ہیں ان کو ضمانت دے کر اگلے ہفتہ میں وہ رہا کروا لیں، تو انشاءاللہ ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تو جناب آج کی جو زبردست خبر وہ یہ ہے کہ یو اے ای نے 10 ارب ڈالر پاکستان میں فوری طور پر انویسٹ کرنے کے آرڈر کر دیے ہیں، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ انویسٹمنٹ جلد ہی پاکستان ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اس وقت پاکستان کے جو کرنٹ جو ذخائر ہے تقریباً 34 ارب ڈالر ہیں، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ بہت تیزی سے جا رہی ہے، اور پاکستان کی اکانومی زبردست ترقی کر رہی ہے، اور پاکستان کی سٹاک ایکسچینج جناب 75,000 کی جو بڑی حد ہے وہ کراس کر چکی ہے، اور پنجاب میں آٹا سستا ہوا ہے، چینی 20 روپے 30 روپے کلو سستی ہوئی ہے، اور آٹا زبردست قسم کا سستا ہوا ہے، روٹی بہت سستی ہو گئی ہے، اور جناب پاکستان میں ٹماٹر پیاز بہت سستا ہوا ہے، اور اس کے بعد جناب چکن جو ہے وہ 350 روپے کلو ہو گیا ہے۔ یہ جناب سب سچ کی خبریں ہیں، اور دل کو بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم ان خبروں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ آئل کی قیمت میں 100 روپیہ تک کمی ہو چکی ہے، اور بجلی کی قیمتوں میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، پیٹرول کی قیمت میں بڑی تیزی سے کمی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اس پہلی تاریخ میں 31 منتھ اینڈ پر کم از کم 40 سے 50 روپے کی کمی ہوگی۔ صرف ایک طرف ہی مہنگائی کا جو عنصر ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے جناب پاور سیکٹر، اور پاور سیکٹر میں جتنی زیادہ انویسٹمنٹ اس وقت چائنا کی طرف سے آ رہی ہے،
تو اس کا جو ہے آج پریس کانفرنس کی ہے جناب احسن اقبال صاحب نے. بڑی زبردست پریس کانفرنس ہے اور سی پیک فیز 2 کا کام انتہائی تیزی سے شروع کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس حکومت کا پہلا سال مکمل ہوتے ہی فیز 2 کا جو کام ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے فیز 2 اور انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے جو دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے اور انشاءاللہ دبئی سے زیادہ بزنس پاکستان میں آئے گا اور پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان ایک بہت بڑا ہب بننے جا رہا ہے بزنس کا. چائنا کی تمام بزنس ٹرانزیکشن جو ہے وہ تھرو گوادر ہوں گی اور انشاءاللہ یورپ جو ہے وہ یہاں سے قریب تر ہے اور اس کا جو عملی طور پر مظاہرہ چائنا نے وہ کر کے دکھا دیا ہے. تو ناظرین یہ جو شش و پنج کی صورتحال ہے، یہ جو چوروں کی طرح بھاگنے نکلنے کی جو پوزیشن ہے، پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں جو چھپے ہوئے تھے غاروں میں، جو چھپے ہوئے تھے مختلف جگہوں پر، وہ آہستہ آہستہ وہ ابھی برساتی مینڈک کی طرح وہ اپنے آپ کو باہر لا رہے ہیں اور جناب وہ پشاور جا رہے ہیں اور پشاور کی جو ہائی کورٹ ہے وہاں سے وہ ریلیف لے کر کے وہاں سے وہ اپنی ضمانتیں کروا رہے ہیں، کیونکہ پشاور ہی ہائی کورٹ ایسی ہے جو ان کو فوری طور پر ریلیف دے سکتی ہے اور ان کو وہاں پر گرفتار ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے. یہ مجرم ہیں، 9 مئی کے مجرم ہیں، قومی مجرم ہیں، ان کو کسی جگہ پر بھی پناہ نہیں ملے گی. کب تک یہ لوگ بھاگیں گے چوہے کی طرح؟ انشاءاللہ ایک دن یہ لوگ پکڑے جائیں گے. اور ناظرین بات یہ ہے کہ مراد سعید ابھی تک جو ہے منظر عام پر نہیں آئے. حماد اظہر ہیں وہ منظر عام پر آ گئے ہیں، ان کی ضمانت ہو گئی ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ مراد سعید بھی جلدی آشکار ہوں گے اور وہ بھی پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لے کر کے تو پھر ملک کے خلاف جتنی بھی وہ کوششیں کر سکیں گے اس کی تباہی کی، انشاءاللہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے، جیسے کہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. اور پی ٹی آئی نے جناب خیبر پختونخوا کا جو صوبائی بجٹ ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں آج، اور قومی بجٹ سے وہ لوگ اس کو پہلے پیش کرنے جا رہے ہیں. ان کے پلے کچھ نہیں ہے، کہتے پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. وہ تمام تر جو بجٹ بنا رہے ہیں وہ وفاق سے آنے والی آمدنی کے انحصار پر وہ لوگ اس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. تو چلیں ناظرین، ابھی وفاقی بجٹ آ رہا ہے، وفاقی بجٹ میں دیکھیں کیا کیا ریلیف ملتا ہے اور کیا کیا خبریں آتی ہیں. جناب اس وقت سولر پینلز کے ریٹ بہت ارزاں ہو گئے ہیں، بہت کم ہو گئے ہیں اور ان میں استعمال ہونے والی جو بیٹری ہے، بیٹریوں کے ریٹ بھی بہت سارے کم ہوئے ہیں. اور جو ایک وہ چل رہی ہے فکر کہ جناب سولر پینلز پر کچھ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی تک کچھ فائنل فیصلہ نہیں ہوا، پہلے ہی اس کی رومرز ہیں. اور جناب اس وقت جو جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کا دن جو ہے وہ کبھی پی ٹی آئی پر بھاری ہوتا ہے اور کبھی پی ٹی آئی کے لیے وہ مبارکباد کی باتیں ہوتی ہیں. تو دیکھیں آج کا دن اور اگلا ہفتہ جناب ڈو اینڈ ڈائی کا ہے پی ٹی آئی کے کیسز کے حوالے سے، اور اگلے ہفتے میں بہت زبردست قسم کی جناب عدالتوں میں جنگ چلنے والی ہیں. اور دیکھیں جناب کیا ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے لیے کیا نتیجہ نکلتا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جناب جی ہمارے مخالف جو پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں وہ ہمیشہ جیل میں رہیں، لیکن جن کی خواہش ہے وہ اگر رکھنا چاہیں تو انہیں کوئی باہر نکال نہیں سکتا. لیکن ایک رومر چل رہی ہے کہ جی دبئی میں بات چل رہی ہے کہ جناب جی کچھ لوگ اور کچھ دو کے نتیجے میں کچھ ڈیل کریں جناب جی مائنس عمران خان کر کے تو پی ٹی آئی کو چلنے دیں. لیکن اس کا ایک عملی مظاہرہ آج رات میں ہوا اسلام آباد میں. جو ان کا مین آفس تھا، مین سیکریٹریٹ تھا، وہ جناب سی ڈی اے نے بلڈوزر چلا کر کے اس کو گرا دیا ہے. انہوں نے بہت سارے سرکاری حصے پر قبضہ کیا ہوا تھا، سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس لیے جناب سی ڈی اے نے رات کو ایک گرینڈ آپریشن کر کے تو اس کو گرا دیا ہے. تو جناب یہ لوگ ایسی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آئیں گے. آپ کو پتہ ہے اب عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ جناب بہت اچھل کود کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک قومی لیڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے ان کی پارٹی میں ہی ایک سالار صاحب ہیں، سالار خان صاحب. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کیسی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے دادا نے ملک میں پہلا مارشاء اللہ لگایا، آپ کم از کم اس کو مذمت تو کریں. تو یہ بات کہنے پر ان کو جناب جی نوٹس جاری ہوا ہے اور ان کو ابھی جواب دینا ہے پی ٹی آئی میں جا کر کے
کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ تو ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے، پاکستان میں اور گلف کنٹریز میں جمعہ ہو چکا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا جمعہ قبول و منظور فرمائے۔ آپ اپنے گھروں میں پیار محبت بڑھائے رکھیں اور گھر کے ماحول کو دلچسپ اور خوشگوار رکھنے کی کوشش کریں۔ بچوں کو دینی امور سے آگاہ کریں، بچوں کو کچھ سیاسی امور سے بھی آگاہی رکھیں۔ صحیح اور غلط کی پہچان دینا آپ کا فریضہ ہے۔ جب آپ صحیح اور غلط کی پہچان دیں گے تو آپ کو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن بچوں کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جناب بہت زیادہ گرمی ہے، اس گرمی کے موسم میں آپ پرندوں کو مت بھولیے گا۔ پرندوں کے لیے اپنی چھتوں پر پانی پینے کے لیے ان کا کچھ اہتمام کریں، کچھ ایسی جگہ تلاش کریں اپنے گھروں کے جو گیٹ ہے، گیٹ کے اوپر کچھ ایسی سلیکشن کریں جہاں پر آپ پانی جو ہے وہ لٹکا سکیں، تاکہ پرندے آ کر کے وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھا سکے۔ بہت شدت کی گرمی ہے، پورے گلف میں ایک دم سے گرمی شروع ہو گئی ہے، اور پاکستان میں بھی پارہ جو ہے وہ 50 تک جا چکا ہے۔ سبی اور جیکب آباد میں تقریباً 50 ہے، اور اندرون پنجاب جو ہے فیصل آباد اور لاہور میں 45 تک ہے۔ تو ناظرین، اتنی شدید گرمی میں آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا، بلا وجہ گھروں سے باہر نہیں نکلیے گا، موٹر سائیکل کا کم سے کم استعمال کریں، پیدل چلنے سے بھی پرہیز کریں، بنا کپڑا لیے پیدل چلنے کی غلطی مت کریں، کپڑا بھگو کر کے اپنے سروں پر رکھیں، اور جناب اپنے آپ کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ اپنی خوشیوں کو جاری و ساری رکھیں۔ لیکن اس دوران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو سجود ہے وہ سجود کا سلسلہ جاری رکھیں، سجدہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔